تو ظلم سے مراد کیا؟ اگر تفصیل دی جائے ہر آدمی اپنے لحاظ سے تفصیل کرے. اگر صحابہ کے فہم کو دیکھیے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اینا لا یظلم نفسہ، ہم میں کا کون ہے جو اپنے آپ کو ظلم نہیں کرتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس ذاک الذی تعلمون، وہ ظلم نہیں ہے جو تم مراد لیتے ہو، بلکہ اس سے وہ ظلم مراد ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم. اس طریقے سے مختلف ابواب میں فہم صحابہ کو سامنے رکھا جائے تو بے شمار مشکلات جو ہے، بے شمار جو پریشانیاں آتی ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں. تو قرآن مجید، حدیث شریف اور فہم صحابہ، اور یقین جانیے مختلف گروہ سے پیدا ہوئے ہیں، چاہے جہمیہ ہو چاہے معطلہ ہو، اس قسم کے جتنے گروہ پیدا ہوئے ہیں فہم صحابہ کو چھوڑ دیے، اور فہم صحابہ کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ لوگ جو صراط مستقیم چاہیے. صحابہ کا ایمان یہ معیار ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا. اس طریقے سے کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ایمان لائے وہ لوگ بعد میں آئے جیسا کہ تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پائیں گے. حتیٰ کہ اس آیت کے تعلق سے کہ جس نے رسول سے اعراض کیا وہ اتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کی. بعض اہل نے کہا مومنین سے مراد پہلے کون داخل ہے؟ صحابہ کرام داخل ہے. تو صحابہ کرام کا راستہ اور ان کا فہم یہ دین میں معتبر ہو گیا ہے. انہیں منافقین نے بھی آمنا کہا گیا وما هم بمؤمنین، مومن نہیں ہو. اعراب نے آمنا کہا تک کہ تم مت کہو کہ تم ایمان لائے ہو، لیکن صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا. اب اس کے ساتھ ان تینوں کے ساتھ میں چوتھی بات یہ ہے کہ علماء اہل سنت و جماعت کی تصنیفات جو مذکورہ تینوں مراجع سے ماخوذ ہے. یاد رکھیں کہ علماء اہل سنت و جماعت، علماء بدعت نہیں، علماء اہل سنت و جماعت کی تصنیفات جو مذکورہ تینوں مراجع سے ماخوذ ہیں. تو لہذا ان تینوں مراجع کے بعد قرآن مجید، حدیث شریف، فہم صحابہ کے بعد اور وہ ساری کتابیں جو عقیدے میں لکھی گئی ہیں، لیکن یہ کتابیں کہاں سے لی جائیں؟ ان تینوں مراجع سے لی جائیں تو وہ بھی کیا ہے؟ ان سے بھی عقیدہ سیکھا جا سکتا ہے. خصوصیت کے ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم کی تصانیف، اور موجودہ دور میں اس موضوع پر الشیخ بن باز، الشیخ البانی، الشیخ محمد صالح العثیمین کے مقالات اور کتابیں سند کا درجہ رکھتی ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھیں کہ عقیدہ کہاں سے لیا جائے، عقیدہ کیسے سیکھا جائے. تو گیا عقیدہ کے لیے قرآن مجید، حدیث شریف، فہم صحابہ، پھر وہ کتابیں جو ان تینوں کی روشنی میں لکھی گئی ہیں. تو اس میں معیاری کتابیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، اور موجودہ دور میں جو کتابیں عقیدے کے باب میں ایک سند رکھتی ہیں وہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات اور ان کی کتابیں، اور شیخ البانی اور شیخ محمد صالح العثیمین کی کتابیں جو اس باب میں سند کی حیثیت رکھتی. انہوں نے اپنی زندگی کو اسی کے لیے وقف کر دیا، رات اور دن اسی کے لیے انہوں نے وقف کر دیا اور اسی کے پیچھے لگے رہے. یہ باتیں اس لیے ذکر کی گئی کیونکہ آج لوگ جو عقیدہ ادھر ادھر سے سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ غلط خیالات، غلط افکار، غلط تصورات ذہن میں رہتے ہیں. تو لہذا عقیدے کو ان کتابوں سے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آج جو ہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں عقیدہ طحاویہ یا شرح عقیدہ طحاویہ، تو اس پر تعریف سراج مولانا نے تعریف لکھا ہے کہ صفحہ کے صفحہ انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب سے لیا ہے. یعنی کئی صفحے نقل کیے ہیں کس سے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے فتاوی سے نقل کیے ہیں، مگر شیخ الاسلام کا نام نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ کہ اس دور میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا نام لینا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. کوئی یہ نام لے لے تو اس کو جو ہے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا. تو انہوں نے اس عقیدے کو لکھا مگر شیخ الاسلام کا نام، شیخ الاسلام کے ناموں سے صفحات کے صفحات نقل کی، لیکن ان کا نام اس لیے نہیں لکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہے اس کتاب پر پابندی لگ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جائے. اور بعد میں لوگوں نے تحقیق حتیٰ کہ کتاب التوحید کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی صاحب یہاں سے پہنچے اور دیکھا بڑی اچھی مجلس ہے اور طلبہ ہیں اور ایک صاحب جو ہے بڑی تحقیق کے ساتھ پڑھاتے ہیں. تو وہاں جو ہے ایک روز سوال کیا گیا محمد عبد الوہاب کے تعلق سے، کہا وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ظالم ہے، بدعتی ہے، فلاں ہے. تو جس قدر خوارج میں ہے، فلاں میں ہے، جس قدر
کہنا تھا وہ کہہ دی. تو دوسرے روز یہ صاحب کیا کہ کتاب التوحید کے پہلے صفحے کو پھاڑ دی جس میں نام لکھا ہوا ہے, اور کہیں جہاں نام سب کو پھاڑ کر ہے یہ کتاب پیش کی کہ اس کتاب پہ بتائیے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے. تو پوری کتاب مطالعہ کی کہ اس سے اچھی کتاب ہے ہی نہیں توحید میں, بڑی بہترین کتاب ہے, بہت اچھی کتاب ہے. جب بعد میں بتایا گیا کہ یہ کتاب انہیں کی تعریف ہے جن کا آپ نے جو ہے کل ذکر جن کے تعلق سے کل آپ نے غلط خیال پیش کیے تھے تو وہ صاحب تائید ہو گئے. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دور ایسا آتا ہے کہ بعض امور پر جو ہے بعض لوگوں کا نام لینا جو ہے جرم سمجھا جاتا ہے, اور حق کو باطل کو حق کے رنگ میں پیش کیا جاتا ہے. تو اس لیے اہل علم ایسے دور میں کیا کرتے ہیں کہ ناموں کو چھپاتے ہیں کہ مقصود نام نہیں ہے, مقصود کیا حق لوگوں تک پہنچ سکے. اب اس باب میں چوتھی بات یہ ہے اسلامی عقیدے کی چند امتیازی خصوصیات. عقیدے کے اس میں آپ دیکھیں گے بہت سارے عقائد دنیا میں پائے جاتے ہیں. مسلمانوں کا اپنا عقیدہ ہے, نصارہ کا اپنا عقیدہ ہے, یہود کا اپنا عقیدہ ہے, ہندوؤں کا اپنا عقیدہ ہے, اور اس طریقے سے باطل فرقوں کے اپنے اپنے عقائد ہیں, روافض کے اپنے عقائد ہیں. تو لہذا اسلامی عقیدے کی خصوصیات کیا ہے؟ اسلام خصوصیات کا مطلب ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اوروں میں نہیں پائی جاتی. ان خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عقیدہ توقیفی ہے. یاد رکھیں یہ عقیدہ کیا ہے؟ توقیفی ہے. توقیفی کا معنی کیا ہے؟ توقیفی وقف سے ماخوذ ہے. وقف سمجھتے ہیں نا, یہ بلڈنگ وقف ہے. بلڈنگ وقف کا مطلب کیا ہے کہ وقف کا معنی روکنا. کہتے ہیں نا قف, اب جو گاڑی چلانے والے جانتے تھے قف کہ مطلب رک جاؤ, اب جو ہے گاڑی آپ کو آگے نہیں بڑھنا ہے. تو ممنوع الوقوف یہاں ٹھہرانا منع ہے. تو وقف کا معنی روکنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توقیفی کا مطلب یہ کہ یہ ایسی باتیں ہیں جن میں زبان کو روکنا چاہیے کہ اپنے طور سے کوئی بات کہنے کے لیے کتاب و سنت کے علاوہ. تو توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کے مسائل ایسے مسائل ہیں کہ جن میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عقیدے کے مسائل ایسے مسائل ہیں جن میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسا کہ اس موضوع پر مسح کرنا اس میں اجتہاد ہے, یا کہ حج کے بے شمار مسائل ہیں کہ جن میں اجتہاد ہے کہ مینا میں رات جو ہے کتنا حصہ گزارنا, پوری رات گزارنی ہے, آدھی رات گزارنی ہے, صبح گزارنی ہے. اجتہادی مسائل ہیں. لیکن عقیدے کے باب وہ باب ہے جس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. توقیفی کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کا تعلق وحی سے ہے, کتاب و سنت سے ڈائریکٹ اس کا تعلق ہے. تو اس باب میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جہاں توقیفی کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے تو انسان کو چاہیے کہ دلائل کے بغیر بات نہ کرے. عقیدے کے مسائل میں گفتگو کرتے ہوئے دلائل کے بغیر انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے. یہاں پر اس کا قول اس کا قول, اس کی بات نہیں مانی جائے گی. عقیدے کے مسائل میں جب بھی آپ بات کریں گے آپ کہیں گے اس کی دلیل یہ آیت ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے. اور یہ جو ہے بہت ہی اہم خصوصیت ہے جو اسلامی عقیدے کو ہے. انہیں آپ دیکھیں یہود و نصارہ کو, ان کا مرجع کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان کے احبار, ان کے رہبانی, ان کے کیا ہے؟ مصدر ہے. جو فلاں حبر نے کہہ دیا یا کہ فلاں راہب نے کہہ دیا, یہ ان کے پاس دلیل ہے. ہمارے پاس نہ راہب کی نہ کسی عالم کی بات مستند ہے نہ کسی راہب کی بات. اس کے لیے کیا دلیل چاہیے؟ یا تو کتاب سے یا تو سنت سے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب خلق قرآن کے مسئلے میں جو ہے ان پر گولے برسائے جا رہے تھے, اور بلکہ وقت کے بادشاہ نے ان سے کئی بار کہا ایک بار کہہ دو بس, چاہے جان بچانے کے لیے کہا کہ ایک بار کہہ دو بس تمہیں چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا ایذونی بشیء من کتاب اللہ اور سنت رسول ہی حتی اقول بھی. اللہ کی کتاب یا اس کے رسول کی سنت سے ایک چیز ایک دلیل آ کر پیش کرو تاکہ میں کہوں. کہنے میں کوئی عرض نہیں, لیکن کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. تو یہ توقیفی ہے تو اس کا مطلب اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جیسا یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی بات کو لے لی, اور اس طریقے سے آپ ہندوؤں کو آپ دیکھیں گے تو ان کا جو عقیدہ ہے ہر عالم کی بات کو جو عقیدے کے طور پر تسلیم کر لیتے ہیں. فلاں عالم نے کہا, فلاں عالم نے کہا, تو ان کے جو عالم ہے جو پجاری جو اس درجے کو پہنچے ہیں اس کو عقیدے کے درجہ رکھتے ہیں. اور اس طریقے سے آپ صوفیہ کو